مسلم لیگ نون سے کہیں کہ جی چینی مہنگی ہو گئی جی وہ 9 مئی ہو گیا، آپ ان سے کہیں کہ جی گندم مہنگی ہو جی وہ 9 مئی ہو گیا۔ ابھی خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ 3 راستے ہیں، یا خان صاحب 9 مئی کی معافی مانگیں، یا نظامت کا اظہار کریں، یا اسمبلی کے اندر اس کی معافی مانگی جائے پی ٹی آئی سے سب کچھ۔ آج ان کے جو باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے میرے سے آپ لوگ معافی مانگیں، ٹھیک ہے، جو آپ لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں سب کچھ۔ اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی سخت باتیں کی، ان کا جا کے آپ بار بتا دیں، آپ فیلڈ میں دیں کہ میں کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب ایکسٹریم پوزیشنز آئی ہوئی ہیں، لیکن پہلے آپ لوگ کہتے تھے کہ 9 مئی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، عدالتیں فیصلے کریں گی، لیکن ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں اگر وہ ندامت کا اظہار کریں، معافی کریں تو پھر کچھ سلسلہ چل سکتا ہے۔ پہلے یہ بتا دیں کہ 9 مئی کے اوپر سب کچھ صرف عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیزیں پھر یہ کیوں کرتے ہیں کہ معافی مانگ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اور وہاں سے بھی پھر ٹکا جواب آ جاتا ہے۔ نہیں دیکھیں، اگر تو وہ معافی مانگیں گے تو ظاہر پروسیکیوشن تو گورنمنٹ نہیں کرنی ہوتی ہے، اس کے اندر جو معاملے کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے، پھر جو ہے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس بھی ہوتی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر وہ نہیں ہے انٹرسٹڈ اور وہ اپنی ایکسٹریم لائن لینا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، سیاست ان کی اپنی سیاست ہے، ہماری اپنی سیاست ہے، وہ جیسی اپنی مرضی ہے وہ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ لندن چلے گئے، لندن سے جو واپس الیکشن سے پہلے کون آیا تھا اپنی بیوی کو بس ریمارک پہ چھوڑ کے، اور آپ کا لیڈر تو کہتا ہے میں 10-10 فٹ کی دیواریں پھلانگ کے بھاگا تھا جب پولیس کو میں نے دیکھا، اس کا انٹرویو ہے ریکارڈڈ۔ تو آپ اس طرح کی باتیں، ہمیں بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس نظام کے اندر جو ہے جو ہائیبرڈ نظام لایا گیا، اس کا اعلان ہی عمران خان صاحب نے کیا تھا۔ جو آپ نے قانون سازی کی تھی کہ الیکشن سمبل لے لیں گے اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہوا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں ہائیبرڈ نظام ہے۔ میری گزارش ذرا پوری، انٹرا پارٹی الیکشن کو لنک کیا تھا الیکشن سمبل سے، یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا تھا، اور ایک گھڑا انہوں نے ہمارے لیے کھودا تھا، نہیں کیونکہ 10 سال کا پلان بنایا ہوا تھا نا۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہی چل رہا ہے؟ آپ نے کہا یہ جو نظام چل رہا ہے یہ لے کے آئے تھے، تو آپ مانتے ہیں کہ اس وقت ہائیبرڈ کنٹینیوشن ہے اسی نظام کی چل رہا ہے؟ جی۔ ایک چیز بتائیں، پارٹی تو آپ نے توڑی ہوئی ہے ان کی، آپ نے پولیٹیشینز کو سب کو فارغ کروا دیا، لائرز کے پوزیشنز میں آگے چلیں، یہ تو ینگ سارے لوگ ہیں تو نیچے سے کچھ بچ گئے فارم 47 سے تھوڑے بہت۔ عمران خان تو آپ سے نہیں ٹوٹ رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، یہ کہتے ہیں جو اپنے معاملات ہیں اپنے وہ قانونی وہ اس کو چلائیں، کہتے ہیں وہ جب وہ پورے ہو جائیں گے تو وہ باہر آ جائیں گے، ورنہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں عمران خان صاحب مانتے ہیں نہیں مانتے، ہم نے جو ہے پہلے بھی بڑے بڑے مارشل لا بھگتائے ہیں، بڑے بڑے معاملات سیدھے کیے ہیں، تو عمران خان صاحب کو بھی ہم نے یہ کہتے تھے نا کہ ہم نہیں آئے گی کبھی حکومت، کہتے تھے نا، آپ کو یاد ہے 10 سال کا ہمارا پلان ہے، پھر اس کے بعد صدارتی نظام آئے گا، کدھر گیا وہ سارا کچھ؟ ہم اب بھی 10 سال ہی سنتے ہیں، ہم تو یہ کبھی نہیں کہتے، ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم تو کہتے ہیں الیکشن ہوگا، اس کے بعد جو بھی رزلٹ آئے، جب بھی الیکشن ہوگا تب اس کو۔ خان صاحب کا باہر آنا سب سے ضروری کام ہے، تبھی آپ کی سیاست بدلتی ہے، لیکن جب خان صاحب روزانہ اتنا تلخ بیانیہ اور آگے لے جاتے ہیں تو آپ کے خیال میں اور مسئلہ نہیں ہو جاتا؟ عمران خان صاحب 9 مئی کے حوالے سے مجھے ایک چھوٹا سا قصہ یاد آ گیا۔ ایک ٹیچر ایک سٹوڈنٹ کو بار بار اس کو ایک سٹوری دی تھی کہ جی یہ سٹوری مائی فرینڈ آپ نے یاد کرنی ہے، تو اس کو جو بھی پیپر دیتے تھے اس نے وہی مائی فرینڈ لکھنا تھا۔ آپ مسلم لیگ نون سے کہیں کہ جی چینی مہنگی ہو گئی جی وہ 9 مئی ہو گیا، آپ ان سے کہیں کہ جی گندم مہنگی ہو جی وہ 9 مئی ہو گیا، ان کے پاس 9 مئی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور 9 مئی کے حوالے سے ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ 9 مئی کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ اس کی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہوتی، کہ جو اس میں ملوث ہوتا اس کے بعد حقائق قوم کے سامنے آ جاتے۔ ابھی میں نے ایک کام کیا نہیں ہے، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ یہ غلطی، یہ کام میں نے نہیں کیا، اور آپ میرے اوپر توپ رہے ہیں اور مجھ سے ڈیمانڈ کریں کہ جی آپ اس چیز کی معافی میں مانگے۔ تو معافی تو تب میں مانگوں گا اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہو۔ دیکھیں ملک صاحب، جو وہاں پہ میں کرک میں نے پروٹیسٹ کیا تھا 9 مئی کو، یہ پیالہ بھی اس میں نہیں ٹوٹا تھا، لیکن ہمارے اوپر اتنے 780 کے پرچے ادھر کاٹ دیے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پہلے سے کوئی پلان چیز تھی، حالانکہ وہاں پہ شیشہ بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ چلیں، وہ تو مجھے نظر آ گیا آپ دونوں کی باتوں سے کہ دونوں اپنی بھی پوزیشن سے نہیں ہٹ رہے، ایکسٹریم پوزیشنز ہیں، نہ انہوں نے ہٹنا ہے نہ آپ نے ہٹنا ہے، وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں، آپ اپنی جگہ کھڑے ہیں، ملک اپنی جگہ کھڑا ہے۔